السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم پڑھیں گے نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش۔ لیسن کا نیم ہے اے وائس ان دا ڈارک۔ اے وائس ان دا ڈارک، ایک آواز اندھیرے میں۔ دا سنو واز اسٹل ڈیپ، برف اب بھی گہری تھی۔ اینڈ دا مارننگ اینڈ ایوننگ کولڈ، اور صبح اور شامیں سرد تھیں۔ When a week after this we reached Ottawa، جب اس کے ایک ہفتے بعد ہم اوٹاوا پہنچے۔ The slow travelling was not at all to my liking، یہ سست سفر میری پسند کے مطابق نہیں تھا۔ And I often requested my companion to make more haste toward Winnipeg، اور میں اکثر اپنے ساتھی کو ونیپگ کی طرف مزید جلدی کرنے میں آمادہ کرتا تھا۔ This he agreed to do، اس نے ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ So the next morning we jumped freight train، determined to hold it for the whole day۔ چنانچہ اگلی صبح ہم نے مال بردار ٹرین پر چھلانگ لگا دی۔ Determined to hold it for the whole day، اسے پورا دن روکے رکھنے کا عزم کیا۔ Unfortunately it was simply a local train، بدقسمتی سے یہ ایک مقامی گاڑی تھی۔ And being very slow، اور نہایت سست رفتار ہونے۔ Having to stop on the way at every insufficient little station، اور راستے میں غیر اہم چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پر رکنے پر مجبور ہونے کی وجہ سے۔ We left it، ہم نے چھوڑ دی۔ At a town called رینفرو نامی ایک قصبے پر۔ Intending that night to beat a fast overland passenger train which could convey us 400 or 500 miles before dark break، اس ارادے کے ساتھ کہ خشکی پر سفر کرنے والی ایک تیز رفتار مسافر ریل گاڑی پر سوار ہو جائیں جو ہمیں صبح طلوع ہونے سے پہلے 400-500 میل دور لے جائے۔ With this object we sat in the station waiting room until evening and then، اس مقصد کے ساتھ ہم شام تک اسٹیشن کی انتظار گاہ میں بیٹھے رہے اور پھر some 20 minutes before the train became due، ریل گاڑی کی آمد کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے we slipped out unobserved and looked possession of an empty car، ہم نگاہوں میں آئے بغیر چپکے سے باہر نکلے اور ایک خالی بوگی پر قبضہ کر لیا۔ Stationary some distance away، جو کچھ فاصلے پر ساکت کھڑی تھی۔ From which place we could see the train coming، جس سے ہم ریل گاڑی کو آتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ And yet be unseen from the station's platform، اور پھر بھی اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے کسی کی نظر میں نہ آتے۔ The train would soon arrive، یہ ریل گاڑی جلد ہی پہنچنے والی تھی۔ For passengers were already pacing the platform، کیونکہ مسافر پہلے ہی پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ The luggage was placed in readiness، سامان تیار رکھا تھا۔ And a number of curious people، اور بہت سے متجسس لوگ having nothing else to do، جن کے پاس کرنے کو کوئی بہتر کام نہ تھا had assembled here to see the coming and going to the train، یہاں ریل گاڑی کی آمد اور روانگی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ At last we heard its whistle، بالآخر ہم نے اس کی سیٹی کی آواز سنی۔ And looking out، اور باہر نگاہ ڈالتے ہوئے we saw the headlight in the distance، ہم نے دور اس کی ہیڈ لائٹ drawing nearer، دم بدم نزدیک آتے ہوئے دیکھی۔ It streamed into the station without making much noise، for the rails were slippery،
یہ دھواں اڑاتی ہوئی کوئی زیادہ شور کیے بغیر اسٹیشن میں داخل ہوئی کیونکہ پٹریاں پھسلواں ہو رہی تھیں۔ There still being much ice and snow on the track کم، اس لیے اب بھی ٹریک پر اب بھی بہت سی جمی ہوئی اور گری ہوئی برف موجود تھی۔ کم آؤ، I said to Jack، میں نے جیک سے کہا، There is no time to lose، ضائع کرنے کو وقت بالکل نہیں۔ And we quickly jumped out on the empty car، اور ہم نے جلدی سے خالی بگی سے چھلانگیں لگا دیں۔ The fast passenger train carried a blind baggage car، اس تیز رفتار مسافر ریل گاڑی کے ساتھ سامان کا ایک اندھا ڈبہ تھا۔ Which meant that the end nearest to the engine was blind in having no door، جس کا مطلب یہ تھا کہ انجن کے پاس والا سرا اندھا تھا، یعنی اس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ Our object was to suddenly appear from the hiding place، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اچانک چھپنے کے مقام سے نمودار ہوں۔ Darkness being favorable، اندھیرا ہمارے حق میں کام کرتا۔ And leap on the step of this car، اور اس ڈبے کے پائیدان پر کود جائیں۔ And from that place to the platform، اور اس جگہ سے پلیٹ فارم پر۔ This being done when the train was in motion، یہ کام اس وقت کرنا تھا جب کہ ریل گاڑی حرکت میں ہوتی۔ Knowing that the conductor، یہ جانتے ہوئے کہ کنڈکٹر who was always on the watch for such doing، جو ہمیشہ ایسی حرکتوں کے حوالے سے چوکس ہوتا تھا۔ Rarely stopped the train to put men off، لوگوں کو اتارنے کے لیے ریل گاڑی بہت کم روکتا تھا۔ Even when sure of their presence، اس وقت بھی جب اسے ان کی موجودگی کا یقین ہوتا تھا۔ If he saw us before the train started، اگر وہ ہمیں ریل گاڑی کے چلنے سے پہلے دیکھ لیتا۔ He could certainly take means to prevent us from riding، تو وہ ہمیں سواری کرنے سے روکنے کے لیے ضرور کوئی قدم اٹھاتا۔ When we had once taken possession of this car، ایک دفعہ ہم اس ڈبے پر قابض ہو جاتے۔ No man could approach us until reach the next stopping place، تو رکنے کے اگلے مقام سے پہلے کوئی آدمی ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ Which would probably be 50 miles or much more، جو غالباً 50 میل بعد آتا یا شاید اس کے بھی بہت بعد۔ At that place we would dismount، conceal ourselves، اس جگہ پر ہم اتر جاتے، چھپ جاتے۔ And when it was again in motion، اور جب یہ دوبارہ حرکت میں آتی۔ Make another leap for our former place، تو اپنے سابقہ مقام کے لیے پھر سے چھلانگ لگاتے۔ Of course the engineer and fireman could reach us، یقیناً گاڑی کا ڈرائیور اور کوئلہ جھونکنے والا ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ But these men were always indifferent and never interfered، لیکن یہ آدمی ہمیشہ بے نیاز رہتے اور کبھی دخل اندازی نہ کرتے۔ Their business being ahead instead of behind the engine، ان کا کام انجن کے پیچھے کی بجائے آگے کی طرف سے تعلق رکھتا تھا۔ The train whistled almost before we were ready، ہمارے تیار ہونے تک ریل گاڑی نے تقریباً سیٹی بجا دی۔ And pulled slowly out of the station،
اور آہستہ سے اسٹیشن سے نکلنے لگی۔ I allowed my companion the advantage of being the first to jump. میں نے اپنے ساتھی کو پہلے چھلانگ لگانے کا موقع دیا۔ Owing to his maimed hand، اس کے معذور ہاتھ کی وجہ سے۔ The train was now going faster and faster. ریل گاڑی کی رفتار اب تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ And we were forced to keep pace with it. اور ہم اس کے ساتھ قدم ملانے پر مجبور ہو گئے۔ Making a leap, he caught the handlebar and sprang lightly on the step. چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے ہینڈل بار کو پکڑ لیا اور سبک رفتاری سے پائیدان پر سوار ہو گیا۔ After which my hand quickly took possession of this bar. جس کے بعد میرے ہاتھ نے تیزی سے اس بار کو پکڑ لیا۔ And I ran with the train, prepared to follow his example. اور میں اس کی تقلید کرنے کو تیار گاڑی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ To my surprise، مجھے حیرت ہوئی۔ Instead of at once taking his place on the platform, my companion stood thoughtlessly irresolute of the step. کہ جب میرا ساتھی پلیٹ فارم پر اپنی جگہ سنبھالنے کی بجائے ہچکچاہٹ کے عالم میں بغیر سوچے سمجھے پائیدان پر کھڑا رہا۔ Leaving me no room to make the attempt. میرے لیے کوشش کرنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑتے ہوئے۔ But I still held to the bar. میں نے پھر بھی بار کو تھامے رکھا۔ Though the train was now going so faster that I found great difficulty in keep step in it. اگرچہ ریل گاڑی اب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ مجھے اس کا ساتھ دینے میں بے حد مشکل پیش آ رہی تھی۔ I shouted to him to clear the step. میں نے چیخ کر اس سے پائیدان خالی کرنے کو کہا۔ This he proceeded to do very deliberately, I thought. اس نے ایسا ہی کیا میرے خیال میں۔ Taking a firmer grip on the bar. بار کو زیادہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے۔ I jumped. میں اچھلا۔ But it was too late. بہت دیر ہو چکی تھی۔ For the train was now going to a rapid rate. کیونکہ ریل گاڑی اب تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ My foot came short of the step and I fell. میرا پاؤں پائیدان پر نہ پڑا اور میں گر پڑا۔ And I still clinging to the handlebar. اور اب بھی ہینڈل بار سے چپکے ہوئے۔ Was dragged several yards. کئی گز تک گھسیٹتا چلا گیا۔ Before I relinquished my hold. اپنی گرفت ختم کرنے سے پہلے۔ And there I lay for several minutes. Whistled the train passed swiftly on into the darkness. اور میں کسی قدر صدمے کی حالت میں کئی منٹ تک وہیں پڑا رہا جب کہ ریل گاڑی تاریکی میں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ Even though I did not know what had happened. اس وقت بھی مجھے علم نہ ہوا کہ کیا ہو گیا ہے۔ For I attempted to stand. کیونکہ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ But found that something had happened to prevent me from doing this. لیکن مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایسا کرنے سے روکنے والا کوئی کام ہو گیا ہے۔ Sitting down in an upright position. سیدھا بیٹھتے ہوئے۔ I then began to examine myself. تب میں نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا۔ Now found that the right foot was severed from the ankle. اور اب پتہ چلا کہ میرا دایاں پاؤں ٹخنے سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے۔ This discovery did not shock me.
اس دریافت نے مجھے اتنا دھچکا نہیں پہنچایا. So much as the thought which quickly followed. جتنا کہ اس کے بعد آنے والے خیال نے. For as I could feel no pain. کیونکہ میں کوئی درد محسوس نہیں کر سکتا تھا. I did not know but what my body was in several parts. And I was not satisfied until I had examined every portion of it. اس لیے مجھے کوئی علم نہ تھا کہ بہت سے دیگر حصوں میں میرے جسم کا کیا حال ہو گیا ہے، اور میری تسلی نہ ہوئی جب تک میں نے اس کے ہر حصے کا جائزہ نہ لے لیا. Seeing a man crossing the track. ایک آدمی کو پٹری پار کرتے ہوئے دیکھا. I shouted to him for assistance. میں نے چیخ کر اس سے مدد کے لیے کہا. I looked in one direction and another, not seeing me in the darkness. مجھے اندھیرے میں نہ دیکھ پاتے ہوئے اس نے ایک طرف دیکھا پھر دوسری طرف. And was going him way when I shouted again. اور اپنے رستے پر چلنے لگا جب میں دوبارہ چلایا. This time he looked full my way. اس وقت اس نے پوری طرح سے میرے رخ پر دیکھا. But instead of coming nearer. لیکن نزدیک آنے کی بجائے he made one bound in the air. وہ ہوا میں اچھلا. Nearly fell. گرتے گرتے بچا. Scrambled to his feet. جدوجہد کرتا ہوا اپنے قدموں پر کھڑا ہوا. And was off like the shot from a gun. اور بندوق کی گولی کی طرح بھاگ اٹھا. This man was sought after for several weeks. اس آدمی کو وہ لوگ کئی ہفتوں تک ڈھونڈتے رہے. By people curious to know who has. جو یہ جاننے کو متجسس تھے کہ وہ کون تھا. But was never found. لیکن اسے کبھی تلاش نہ کیا جا سکا. And no man come forward to say I am he. کسی آدمی نے سامنے آ کر یہ نہ کہا میں وہی ہوں. Having failed to find this man, people at last began to think I was under a ghostly impression. اس آدمی کو تلاش کرنے میں ناکام ہونے کے پر لوگوں نے بالآخر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا تھا. Probably that was the other man's impression. شاید دوسرے آدمی کو بھی ایسا ہی لگا تھا. For whoever saw pity make the same speed as fear. کیونکہ کس نے ترس کو خوف جیسی رفتار سے ابھرتے ہوئے دیکھا تھا. An other man after this approached who was a workman on the line. اس کے بعد ایک اور آدمی نزدیک آیا جو کہ پٹری پر کام کرنے والا ایک کاریگر تھا. And at the sound of my voice. جو کہ میری آواز سن کر he seemed to understand at once what had occurred. جسے فوراً سمجھ گیا کہ کیا پیش آیا ہے. Coming forward quickly. سے آگے آتے ہوئے he looked me over, went away, and in a minute or two returned with the assistance of several others to convey me to the station. اس نے میرا معائنہ کیا گیا اور ایک دو منٹ میں مجھے اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے کئی دیگر افراد کی مدد لے کر واپس آیا. A number of people were still there. کئی لوگ اب بھی وہاں موجود تھے. So that when I was placed in the waiting room to bide the arrival of a doctor. اس لیے جب مجھے ڈاکٹر کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے انتظار گاہ میں رکھا گیا. I could see no other way to keeping a calm face before such a number of eyes than was taking out my pipe and smoking, an action which I am told
تو اتنی بہت سی آنکھوں کے سامنے پرسکون چہرہ بنائے رکھنے کے لیے مجھے کوئی اور طریقہ سمجھ نہ آیا سوائے اس کے کہ میں اپنا پائپ نکال لوں اور تمبا کونشی شروع کر دوں، ایک ایسا کام جو مجھے بتایا گیا کاسٹ مچ سینسیشن ان دا لوکل پریس، جس کی بدولت مقامی اخبارات میں بہت سنسنی پھیلی۔ تو اسٹوڈنٹس اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کمپلیٹ۔ آئی ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔